نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماہ رمضان میں ہر مسلمان عاقل بالغ شخص پر روزہ رکھنا فرض ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن ہمارے بعض ساتھی یہ عذر بیان کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اس کے طبی نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے جسمانی نقصانات ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہ روزہ نہیں رکھتے۔ حالانکہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر اس کے پیچھے کوئی جسمانی فائدہ ہے یا نہیں، اس کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے شریعت میں بہت سارے ایسے احکام ہیں جو عقلی لحاظ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، ان کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ہمیں ماننا ہوتا ہے۔ جس طرح اگر کسی شخص کے جسم سے خون نکلا تو اس پر وضو لازم ہے، اب وہ وضو ٹوٹ گیا اور وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو اس کے پیچھے کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ عقل تو کہتی ہے بھائی جہاں سے خون نکلا ہے اس جگہ کو صاف کر لو، باقی پورا وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن چونکہ اسلامی حکم ہے تو ہمیں اسلامی حکم کو ماننا ہوگا۔ اس لیے روزے کے جسمانی فوائد ڈھونڈنا یا روزے کے جسمانی نقصانات کسی نے بتا دیے، اس کی طرف ہمیں دیکھنا بھی نہیں ہے، اس کے فوائد ہوں یا نہ ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہمیں اس حکم کو ماننا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔